اللہ اللہ، اس کو بیٹا اس کو کمپلیٹ سادہ کر دیں، ایکو ڈیلے ہائیس بند کر دیں، کمپلیٹ سادہ کر دیں۔ ابھی نہیں ہے سادہ، ابھی اس میں ہائیس ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور منجمد ہو سکتی ہے تو کر دیں۔ اب اس میں تھوڑی سی آواز پیدا کر، ہائیس نہ کھولیے گا۔ اللہ 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 اللہ، کچھ فاصلہ محسوس ہو رہا ہے آپ کے درمیان، اگر تھوڑا سا قرآن پاک کے قریب آ جائیں۔ آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا نا، اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہوگی۔ سن کے سبحان اللہ کہہ دیا، آگے کیوں نہیں ہوئے؟ آگے 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 ہو جائے، آگے 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 ہو جائے، بابا جی آگے آگے ہو جائے، اور آگے ہو جائے۔ لو یہ قرآن پاک لے آؤ میرے کو، دونوں قرآن پاک لے آؤ، ایتھے لے آؤ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سادات اکرام کا آستانہ ہے، اور غالباً محفل عرس کریم ہے، عرس مقدس کی محفل ہے، اور میں پہلی دفعہ سانگلہ لایا ہوں۔ بڑا مشکل سفر ہے سانگلہ شریف کا، کافی ٹوٹا ہوا روڈ ہے۔ نہیں وہ تو ایک بگ سٹی ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے مجھ سے نا بیٹھا نہیں جاتا۔ باقی یہ میرا گھر ہے، آپ ایسا فیل نہ کریں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سانگلہ علم میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، چونکہ انڈسٹری نہیں ہے تو پھر یہ کوئی معروف جگہ نہیں ہے، لیکن یہ معروف جگہ نہیں ہے پر پورے پاکستان میں آپ کے سانگلہ علم کا نام ہے، جس وجہ سے ہے وہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی سوغات نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ کے سانگلہ کے نام اور شان کی وجہ کا نام سید شاد حسین گردیزی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے خانوادہ سے ان کا تعلق ہے، ان کے آباء و اجداد ڈیفینیٹلی بہت بڑے ولی ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے، کم از کم ہمیں نہیں پتا۔ اگر یہ بھی کہوں ہے کہ ان کے خاندان کی پہچان ہے ان کی وجہ سے۔ آپ نے محسوس کیا میرے لفظوں کو، بچوں کی پہچان بزرگوں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے ان کے بزرگوں کی پہچان ہے۔ پہلے تو ان کے خطابات سے محظوظ ہوتے تھے، اب پاکستان مختلف خطوں میں دوستوں نے کہنا جی میں گردیزی صاحب کا مرید ہوں۔ خدا مجھے 3-4 دن پہلے ادھر جانا پڑا ہے، یہ گجرات سائٹ پہ، اب وہ مجھے گاؤں کا نام نہیں یاد، تو اس نے کہا شاہ جی میں گردیزی صاحب کا مرید ہوں۔ تو اس پہ سمجھ آئی کہ اچھا یہ صرف خطیب نہیں ہے، فقیر بھی ہے۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ موڑ نباد میں پہلی ملاقات میرے ہی شہر میں ان کے ساتھ جب ہوئی ہے، مجھے وہ ملاقات بھی نہیں بھولتی۔ 15 نومبر کو ہمارا عرس ہوتا ہے، 16 نومبر کو ان کی آمد ہوئی۔ 15 نومبر کو عرس کے بعد اگلے دن ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کو ٹائم دیا جائے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ ہماری منڈی والی مسجد میں شاہ حسین گردیزی صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے ابا جی سرکار بڑے شاہ جی کی بارگاہ میں عرض کیا اجازت دیں مجھے کہ میں محفل میں چلا جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے جہاں دیا جل رہا ہو وہاں اندھیرا ضرور ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پنڈ والے بھی فقیر کی عزت کر لیں۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آئیے؟
یہ نہیں ہو سکتا کہ علاقہ فقیر کی عزت کرے. یہاں بیٹھ کے ہم مدینے کو ترستے ہیں، ہائے مدینے چلے جائیں. مدینے والے کی طرف ٹانگیں کر کے سوتے ہیں. آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ اس پہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے. سورہ الحج کی 40 نمبر آیت مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن پھر صحیح عرض کر رہا ہوں. مجھے ابا جی سرکار فرمان لگے یار تو جائیں گا تے وہ گل میں نے ہاتھ جوڑ دیا. ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا اگر آپ حکم کریں تو میں نہیں جاتا. 2 محرم کو میرے ابا جی سرکار کا وصال ہوا ہے نماز فجر پڑھتے ہوئے دوران فجر. اللہ اکبر. مجھے کہنے لگے یار وہ شہردار ہیں تو وہ ماحول جو ہے. میں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں نہیں جاتا، لیکن مجھے پروٹوکول کی تو آپ کو پتہ ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے تو پتہ ایک سید آ رہا ہے اور اس کے نانا کی محفل ہے، آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں. ابائی سرکار نے فرمایا بیٹا جاؤ. موجود ریاض شاہ صاحب چھوٹے ہیں، کہنے لگے جی تساں جانا ہے تو پھر میں بھی چلنا. چھوٹے بادشاہ جی کہنے لگے جی آپ نے جانا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں. بڑے مرشد صاحب کہنے لگے جی ہندے تو جانا ہے تو پھر اسی بھی چلنے ہیں. وہ کو 15-20 مرید بھی ساتھ تھے، عرس گزرا تھا ڈیفینیٹلی اتنے بندے تو گھر میں موجود تھے. 15-20 مریدوں کے ساتھ ادھر گردیزی صاحب انٹر ہوئے محفل میں. پیچھے میں آ گیا، پیچھے میرے ساتھ سارے احباب تھے. حضرت ممبر کے پاس پہنچ گئے اور انتظامیہ نے ان سے یعنی عرض کیا کہ آپ ممبر پہ تشریف رکھیں. اب انٹری پہ نعرہ لگا سید شاہ حسین گردیزی صاحب، لوگوں نے کہا زندہ باد، اور ساتھ ہی پیچھے نعرہ لگا پیر سونا مائی صاحب. وہ مجبوراً لگا دیا انہوں نے پیر سونا مائی صاحب، لوگوں نے زندہ باد. گردیزی صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہوئے نیچے بیٹھ گئے. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ اب وہ شاید میرا چہرہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا. وہ کہیں جی ممبر پہ بیٹھے یہ فرمائیں تسی یہ دسو جڑا تسا نام لیا ہے وہ کتھے نے؟ انہوں نے کہا جی وہ تے ہے بیٹھے نے. اچھا پھر میرے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر آپ نے جو ارشادات فرمائے وہ بھی میرے لیے قابل عزت اور احترام تھے. بہرحال میں دعا گو ہوں، سید بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں. اللہ کریم ان کے کاشانہ کرم پر اپنی مزید رحمتیں عطا فرمائے اور ان کی زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی رحمت کے وسائل کو غالب فرمائے، اور اس آستانے کا جو فیضان ہے وہ صبح قیامت تک جاری ہو ساری فرمائے. آپ جتنے آپ کے حلقہ معتقدین میں ہیں یا مریدین میں ہیں یا محبین میں ہیں، آپ سب کا آنا اس محفل پاک میں اللہ قبول فرمائے. اس فقیر سید کے آستانے پہ حاضری کے صدقے میں اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مومنون یاد آ رہی ہے، 23واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. چاہتا یہ ہوں کہ اس کی پہلی آیت پڑھوں، پھر دوسری پڑھوں، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں. چاہتا ہوں 11 آیتیں پڑھ لوں. اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو پھر بھی پڑھنی ہے. آپ کو نہیں پتا اب آج گیا ہوں تو پھر پڑھنی تو ہے نا. آپ خوش دلی سے سنیں پھر بھی پڑھنی ہے، نوکری تو کرنی پڑے گی نا. آپ کریم رب جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحا. قد کا معنی ہوتا ہے شاباش شاباش. حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، بولے ہیں تو پتہ چل گیا ہے. قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا. افلحا کا معنی ہے اس دی کنڈ نہیں لگے گی. افلحا کا معنی ہے انہوں ستے خیرانے. میں اسے آسان نہیں کر سکتا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا، مصطفیٰ کا رب فرما رہا ہے
شک نہ کرنا اودی کنڈ نہ ایتھے لگے گی نہ اگے لگے گی۔ المؤمنون جس کے پلے ایمان ہے، جس کے پلے کیا ہے؟ بولیں سارے، جس کے پلے کیا ہے؟ دیکھنا گر نہ جائے۔ جس کے پلے ایمان ہے، جس کے پلے ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ سورہ مجادلہ ہے، 58 نمبر سورہ ہے اور 22 نمبر آیت ہے، آخری آیت ہے، ساری نہیں پڑھ سکتا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، لمبی بات ہو جائے گی۔ درمیان میں سے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے یہ جو دل ہے نا، دل یہ مرکز ایمان ہے۔ ایمان جو ہے وہ دل میں ہے، دل میں۔ اللہ فرمائے قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والوں کی کنڈ نہیں لگے گی، یہاں بھی نہیں لگے گی۔ نہیں، میں حجرات پڑھ رہا ہوں، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، محمد جی کچھ نہ گاؤں سے نہ کچھ لوگ آئے ہیں، سادے سے لوگ ہیں، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمن، ان سے کہو کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم ابھی مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ ایمان ابھی تمہارے دل تک نہیں آیا۔ پتہ چلا، میں دوسری آیت سے پڑھ رہا ہوں کہ ایمان کا مرکز دل ہے، ایمان کا مرکز بیٹا بولو سارے قرآن پاک کے لیے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ جیسے یہ حضرت بول رہے ہیں نا قرآن سے محبت کرتے ہوئے، اسی طرح سارا مجمع بولے کہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا دل والے یہاں بھی کامیاب ہیں، آگے بھی کامیاب۔ اب یہ ایمان مرکز دل، مرکز ایمان کا دل، اب وہ ہے کیا؟ اچھا بھی رکنا ذرا، مختلف جگہ سے یاد آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا تبرکن پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، شاید رواج نہیں ہے سبحان اللہ کا۔ محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں نے آدم کو بنانے کے بعد فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو، سبھی نے سجدہ کر لیا، میں نے بار بار کہا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تجھے امر کیا سجدہ کرنے کا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، چونکہ میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ خَلَقْتَنِي مِنَ النَّارِ، تو نے ہی مجھے آگ سے بنایا کہ تیلی زمین کی طرف جلائی جائے تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، تو نے اسے مٹی سے بنایا چھت پہ جا کے اوپر کو پھینکے، یہ نیچے کو آتی ہے، اس کی فطرت میں پستی ہے، میری فطرت بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا بڑا لعنتی ہے بھئی، ان علیکا لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ سنا تھا اللہ درود بھیجتا ہے، آج پتہ چلا لعنت بھی بھیجتا ہے۔ سمجھ جانا اس گھر پہ درود بھیجنا بھی اسی کی سنت ہے، ان کے منکروں پر لعنت بھیجنا بھی اسی کی سنت ہے۔ تمہاری مرضی ہے، تم صرف درود بھیجتے ہو۔ بھئی میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ایک گندم کا دانہ اگر آگ میں ڈالا جائے تو فنا ہوتا ہے، مٹی میں ڈالا جائے تو بقا ہوتا ہے۔ اور آگ میں بے ایمانی نظر آ رہی ہے، امانت میں خیانت کر جائے گی، مٹی امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے؟
فخرج، اب تو دفعی ہو جا۔ بھئی آپ قرآن سن رہے ہیں؟ اچھا کیا سن کے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے مجھے وہ بتا دیں۔ اب میں اتنے سریلی ہستی کے سامنے شعر پڑھ کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، آپ سبحان اللہ کہیں میری عزت بچتی رہے۔ اللہ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، دفع ہو جا ذلیل، کان من الکافرین، آج کے بعد تو کافر ہے، کافر، ایمان تجھ سے ختم ہو گیا ہے۔ میں منت کرتا ہوں، اس نے نمازیں چھوڑی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے روزے چھوڑے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تیری توحید کا منکر ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کر کیا بیٹھا ہے؟ فرمایا آدم کی عزت نہیں کر سکا۔ یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا منوانا چاہتا ہوں، میری قدرت کی نگاہ میں نبی کی عزت کو ایمان کہتے ہیں، قدرت کی نگاہ میں نبی کی عزت کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا اگر تم آدم کی عزت کو ایمان مان گئے ہو تو آدم جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر مقتدی بنے، محمد کی عزت کتنا ایمان ہے۔ دیکھیں مجھے دکھ لگا، آپ کھڑے ہو کے نعرہ سنائیں مجھے، میں دیکھوں کون چپ رہتا ہے۔ دوبارہ نعرہ لگائیں بھائی، دوبارہ نعرہ لگائیں گے آپ۔ آپ جسے دل والا کہتے ہیں، اللہ اسے محمد کا احترام کرنے والا کہتا ہے۔ ہمیں شک نہ کرنا، جس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت ہے یہاں بھی کنڈ نہیں لگے گی، آگے بھی نہیں لگے گی۔ بولتے آؤ میں آگے چلوں، مجھے 11 آیتیں پڑھنی ہے نا، ابھی پہلی شروع ہے، ابھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں آپ لوگ۔ میں آپ کو اپنی ڈائری سنانے تو نہیں نہ آیا، آپ نے تو قرآن سننا ہے نا، تو جس نے سننا ہے، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سبحان اللہ اتنا کہا کرو۔ اچھا یا اللہ تو پھر فرمایا مصطفیٰ کی عزت والے ہو جی، الذین ہم فی صلاتہم، اب تمہارا حق ہے نمازی ہو جاؤ۔ کمال یہ ہے جن کی قبول ہیں وہ پڑھتے نہیں، جن کی فضول ہیں وہ چھوڑتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم محمد کی عزت والے ہو، اب نمازی ہو جاؤ۔ کامیابی اتنی سستی نہیں پڑی ہوئی، کامیابی کے لیے نماز ضروری ہوگی۔ میں میرے ساتھ کچھ بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا یا اللہ پھر نمازی ہو جائے؟ فرمایا ہو جاؤ۔ تو یا اللہ پھر فرمایا خاشعون، اب خشیت والے بھی ہو جاؤ۔ بھئی یہ خشیت والے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی خشیت والے کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں مولانا، ڈر قرآن کا لفظ ہے، ڈر کے لیے جو لفظ قرآن نے دیا وہ خوف ہے، خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخوف کا معنی کیا ہے؟ اب خشیت کا کرو۔ اوہ پترے قرآن کا معنی قرآن پہ چھوڑ دو۔ اللہ مدن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر اترتا تو وہ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا اس کا معنی ڈر نہیں، اس کا معنی ہے کامیابی اس کے لیے ہے جس کی گردن میں سریا نہ آ جائے۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آئے بھئی، جیتے رہیں جسے سمجھ آگئی۔ یہ تیسری آیت پر آگے فرماتے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون، اور فضولیات سے منہ پھیرتے ہیں، فضولیات سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور بھائی محمد کی عزت کرنے والے دل والے، جن کے لیے کامیابیاں ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہ نمازی بھی ہیں، عاجزی والے بھی ہیں، فضولیات کی طرف تکتے بھی نہیں ہیں۔
चौथी आयत पर आ गया हूं, आप कहो तो पढ़ूं? नहीं, अभी यहां से लेंगे, देवबंदियों से लेंगे। देवबंदी दोस्त क्या लिखते हैं, फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काती फ़ाइलून। मसलक के देवबंद के उलमा कह रहे हैं कि ज़काती हो, ज़काती मतलब वो ज़कात देने वाला हो। जन्नत उसके लिए है जो ज़कात देने वाला हो। लो भी बात ये है कि मेरे मजमे में बताएं कि कितने बंदे हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है। मेरा ख्याल है बहुत भी निकले तो 4 से 4 नहीं, शायद 2 या 3 निकलेंगे। बाकी हम गरीब लोग हैं, ज़कात नहीं हम पर फ़र्ज़, हम तो ज़कात लेते हैं। अब ये लिख रहे हैं कि शक ना करना, अगर तुम्हारे पल्ले ज़कात नहीं तो नजात नहीं, और अगर ज़कात है तो नजात है। अभी मैं पूरे पाकिस्तान का अगर आपको इल्मी तौर पर मुताला करके अर्ज करूं तो 5% लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं और ज़कात दे सकते हैं। 95% पाकिस्तान की आबादी ज़कात नहीं देती क्योंकि उन पर फ़र्ज़ नहीं है। अब मुझे बताएं कि कुरान में उन्होंने लिख दिया कि 95% पाकिस्तानी जहन्नमी। पाकिस्तान की कौम 95% जहन्नमी। अब जल्दी से ये कुरान पकड़ लो ताकि कोई जन्नत का ठिकाना मिल जाए। नहीं मैं समझा सका। सलाम हो मेरे बरेली वालों पर। हमारे घर में जो इल्म दीन आया है वो डायरेक्ट बरेली से आया है। मेरे दादा बरेली से फाजल, मेरे नाना बरेली से फाजल, मेरे दादा के बड़े भाई बरेली से फाजल। मुहद्दिस आजम वहां पढ़ाया करते थे, ये तीनों बुजुर्ग वहां पढ़ा करते थे। तो अर्ज ये कर रहा हूं जल्दी से ये कुरान पकड़ें ताकि जन्नत की सबील हो सके। ओ को जन्नत की तरफ टिकट टुकट मिल जाए, चुप कैसे बैठे हुए हो यार। अब यहां आला हजरत ने फरमाया बात ये नहीं है कि ज़कात नहीं तो नजात नहीं, इस तरह तो सारी कौम जन्मी हो गई है। बात ये है यहां किसी नोटों वाली ज़कात का जिक्र नहीं किया गया। यहां कोई ऐसी ज़कात है जो अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है। हाँ, अगर वो ज़कात पल्ले ना हुई तो वाकई नजात नहीं होगी। नहीं मैं अर्ज करता हूं, मुझे सूरह मरियम की तरफ जाने दें। 19वां सूरा है, मुझे 17 नंबर आयत पढ़ने दें। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ते 32 तक जरा पढ़ लें दियो, फिर शायद गल दी समझ आ जाए। आप जैसे चेहरे अगर कुरान नहीं सुनेंगे तो फिर मैं घर ही जाके पढ़ लूंगा। नौजवान बैठे हो यारा, तुम्हारी जवानियां किस काम की हैं? जो कुरान के लिए सुभान अल्लाह नहीं कह रही तो फिर उठ के घर जाओ यार। अच्छा नहीं पढ़ता। मैं 27 से शुरू कर लेता हूं। मैंने 17 से पढ़ना था, 17 से 32 तक इरादा था मेरा। चलो मैं 27 से शुरू कर लेता हूं, इतना तो बर्दाश्त करो ना। 27वीं आयत से लेकर 32 तक देख लेते हैं। ये कुरान हकीम है, ये सूरह मरियम है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़आतत बिही कौमहा तहमिलुहु। मरियम एक दिन अपनी कौम की तरफ आई, उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू, सारी गांव की कौम ने कहा या मरियम लक़द जित शैअन फरिया, अजीब शय है तेरी गोद में, ये कहां से ले आई है। या उख्त हारूना माँ काना अबू किमरा सौइम व माँ कानत उम्मु की बगिया। मरियम तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। नौजवानों संभल के कदम उठाया करो, बाप की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अपने बुजुर्गों का शिमला इनकी तरह ऊंचा नहीं ना कर सके तो उसे रोलो ना। ये कुरान ने फैसला कर दिया कि बेटे को देखकर बाप का पता चलता है, बेटी को देख के माँ का अंदाजा होता है।
حضرت مریم جواب نہیں دیتی بلکہ فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے یوں کیا، بھائی اسے پوچھو، اسے پوچھو، اسے پوچھو، بھائی اسے پوچھو۔ سر پکڑ کے لوگوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، بی بی یہ کیسے بولے گا، یہ تو بچہ ہے۔ اللہ فرمایا ڈنگریوں میں نبی بنایا ہے، تمہیں بچہ لگتا ہے، تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں نبی نبی ہوتا ہے، نبی کو بچہ سمجھتے ہو ذلیلو۔ اب عیسیٰ جلدی بول تاکہ پتہ چلے نبی آیا ہے، کسی کا بچہ نہیں آیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا قال انی عبداللہ، خبردار مجھے بچہ نہ سمجھنا، مجھے تو اللہ نے اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے۔ وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آتانی الکتاب، میں نے چھپی کتابیں نہیں پڑھنی، اس نے مجھے کتاب بھی دے کے بھیجا ہے۔ ماں کی گود کا ممبر بنا کے عیسیٰ کا پہلا خطاب ہے، توحید پر نہیں شان رسالت پر ہے۔ میں منت کرتا ہوں، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، رسول اللہ ہے، پہلا خطاب توحید پر کر۔ فرمایا ہے چپ کر، جہاں نبی کی عزت بچ جائے توحید بھی وہیں بچتی ہے، جہاں نبی کی عزت کو خطرہ ہو توحیدیں نہیں بچا کرتی۔ سمجھ آئیے تو میں آگے پڑھوں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، سنو زمانے والو، اس نے مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے برکت بانٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ اینما کنتم، میں گھر بیٹھ جاؤں پھر بھی برکت والا ہوں، میں چوک میں آ جاؤں پھر بھی برکت والا ہوں۔ گھر جا کے سوچنا مصدق لی معکم، اگر مصطفیٰ تصدیق نہ کریں تو یہ نبی نہیں رہتے۔ جس کی تصدیق سے عیسیٰ کا وجود برکت والا ہو، آمینہ کا لال کتنا برکت والا ہو۔ قال ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وَأَوْصَانِي، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، اللہ نے مجھے کہا تھا عیسیٰ نہ زکوٰۃ چھوڑنا نہ نماز چھوڑنا۔ وصیت کون کر رہا ہے؟ دکھ لگا مجھے، اللہ کا نام آپ نے آہستہ لیا۔ ان کے دادا کی قبر میں ویسے اس بندے کے لیے دعا نکلے گی جس کی زبان پہ اللہ اونچی آواز سے آ جائے گا۔ یہ مشن ہے سورۃ پاک کا کہ آپ کی زبان پر اللہ آ جائے۔ کس نے وصیت کی؟ جس کو کی وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، وہ رسول اللہ ہے، وہ معصوم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے زکوٰۃ نہ چھڑیں۔ بتاؤ مجھے چھوڑی جناب عیسیٰ نے؟ جواب دو۔ ہاتھ میرا قرآن پر ہے، ایک دفعہ بھی نہیں دی۔ جلالین کو سامنے رکھ کے جملہ دے رہا ہوں، ایک دفعہ بھی نہیں دی عیسیٰ نے زکوٰۃ، اس لیے کہ ان کی زندگی میں ان کے پاس کبھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوئے کہ وہ زکوٰۃ دے پاتے۔ اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ یہ زکوٰۃ نوٹوں والی نہیں ہے، یہ کوئی نجات والی زکوٰۃ ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، رکو میں پھر پڑھتا ہوں آگے۔ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، عیسیٰ جب تک زندہ رہنا زکوٰۃ نہ چھوڑنا۔ جب تک میں آپ سے پوچھتا ہوں، عیسیٰ مر گئے ہیں؟ نہیں۔ کہاں ہیں؟ چوتھے آسمان پر۔ کیسے ہیں؟ زندہ۔ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ کہو تو پڑھوں۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پریشان نہ ہونا عیسیٰ، ہم تمہیں رفعتوں کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ زندہ، حضرت عیسیٰ زندہ، حضرت عیسیٰ زندہ، حضرت عیسیٰ زندہ، اور ہمارے مولوی ممبروں پر بیٹھ کے کہیں ماتا محمد، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، بھئی محمد مر گئے، محمد مر گئے۔ اب آپ کو عیسائی کان سے پکڑ کے کہیں گے تمہارے مولوی کہتے ہیں تمہارا مر گیا ہے اور تمہارے مولوی کہتے ہیں ہمارا زندہ ہے، تو پھر کلمہ اس کا پڑھو نا جو زندہ ہے۔
ٹھنڈا بولے ہو یار. اسی لیے بزرگوں کو جوش آیا بریلی والوں کو, کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. تیرے نام کی تسبیحاں کرنے والے نہیں مرتے تو تیرے اوپر درود ہے, تو کیسے مر سکتا ہے؟ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ما دمت حیا, جب تک عیسیٰ زندہ ہیں بیٹا میں بات نہیں کرنے دوں گا آپ کو. اذا قرئ القرآن, اللہ قرآن میں کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو پھر باتیں نہیں کرو یارا, اسے سنو. جس وقت میں قرآن سے باہر ہو جاؤں بات شروع کر دینا. اور اگر میں اپنی سارے خطاب میں قرآن پڑھتا چلا جاؤں, حق نہیں تمہارا بات کرنے کا. سبحان اللہ کی تسبیح کرو بیٹھ کر. بھئی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں, اونچی بولو, چوتھے آسمان پر ہیں. آرڈر یہ تھا زندگی تک زکوٰۃ نہ چھوڑنا, جب تک زندہ ہو زکوٰۃ نہ چھوڑنا. جاؤ اپنے پسند کے علماء سے پوچھو کون سی فیکٹری ہے جناب عیسیٰ کی چوتھے آسمان پہ جس کا مال آ رہا ہے اور زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ یہاں بات نوٹوں کی نہیں ہو رہی, ورنہ ساری قوم گمراہ ہو جائے گی اور جہنمی ہو جائے گی. یہاں کوئی ایسی زکوٰۃ ہے اگر وہ تمہارے پلے نہ ہوئی تو نجات نہیں ہونے والی. نہیں میں سمجھا سکا. دیکھیں میں سورہ مریم پڑھتا ہوں, 19واں سورہ ہے. میں 55 نمبر آیت پڑھوں, 56 نمبر آیت پڑھ لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. محمد جی, اللہ کہہ رہے ہیں محمد جی قرآن میں اپنے چھوٹے دادا اسماعیل کا ذکر کرو. مجھے نہیں مزہ آیا, میں پھر پڑھوں گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. محمد جی قرآن میں اپنے چھوٹے دادا اسماعیل کا ذکر کرو. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں یہ جملہ میرا آپ کے لیے ہے, ان کے لیے نہیں. اگر سمجھ جائیں تو میں داد دوں گا انہیں, نہیں تو آپ کو ہدیہ کر کے چلا جاؤں گا. اللہ کرے آپ کوئی کتاب لکھیں, میرا گزر یہاں سے ہو, آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں, عرض کروں شاہ جی کتاب کہاں تک پہنچی ہے؟ آپ کہیں مسودہ یہاں تک پہنچا ہے. میں عرض کروں شاہ جی اس میں یہ بھی ذکر کریں, اس میں یہ بھی ذکر کریں, اس میں یہ بھی ذکر کریں, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کتاب کے مالک آپ ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. لیکن مولا یہاں تو کلیئر لائن ہے, قرآن تو تیرا ہے. پھر بھی حسین کے نانا کو کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم وجہ. فرمایا رومے وجہ نو تجھے نہیں نظر آ رہا, زمانے کو بتا رہا ہوں کہ میں نے محمد کو اختیار کتنا دیا ہے. جیو بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے بات. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وہ میرا رسول بھی تھا, نبی بھی تھا, وعدے کا سچا بھی تھا. ذکر کرو اس خلیل اسماعیل کا. اگلی آیت پڑھ لوں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اپنے گھر والوں کو بٹھا کر, اپنی بیوی کو بٹھا کر, اپنے بچوں کو بٹھا کر, محمد جی تیرا چھوٹا دادا اپنی فیملی سے کہتا تھا نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا. مجھے بتاؤ حضرت اسماعیل کی زوجہ کا کون سا بزنس تھا جس پہ وہ زکوٰۃ دیتی رہیں؟ پتہ چلا کوئی ہے جس تک ہم نہیں پہنچ پا رہے. اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے کہو گے تو پڑھوں گا. فرمایا وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. مصطفیٰ جی مجھے تیرے دادا کی